دوستان عزیز، تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے، آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے۔ جیسے ہی الیکشن گزرے ہیں تو مختلف قسم کے طبقات مختلف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کرنا شروع کر بھی دی ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو ایک ریلا تھا، اس ریلے میں تحریک لبیک پاکستان اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکی۔ تو ان لوگوں کے لیے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کفار کو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور سعد حسین رضوی کی تصویر، ان کی آواز، ان کی ویڈیو برداشت نہیں ہوتی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، کیا ان لوگوں کو یہ برداشت ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ایوان میں چلے جائیں اور ملک کو اپنے کنٹرول میں لے لیں؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، کفار یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور ان کی طرف سے پروپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری بھی کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ ان آہنی ہاتھوں کو نہ روکیں جو آپ کے ووٹ کو، آپ کے مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں، اور چوری کر کے اپنی پسند کے لوگ آپ پر لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پاکستان میں نون لیگ کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ نون لیگ کے جتنے کینڈیڈیٹس تھے وہ میدان میں نکل کر کمپین کرنے کی حالت میں بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے کینڈیڈیٹس کو جتایا گیا، اور جتوانے کے بعد ان کو پارلیمنٹ میں بھی لے کے جایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام کے تمام لوگ کفار کے ایجنٹس ہیں، کفار کے اعلی کار ہیں، اور کفار کی بتائی گئی ڈائریکشن پر ملک کو چلاتے ہیں۔ تو جناب والا، جب بات آئے گی تحریک لبیک پاکستان کی، تو تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں کسی بھی ایسے بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جو کہ نظریاتی نہ ہو۔ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز ہوئے، وہاں پر میں خود بھی موجود تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ غریب لوگ موجود تھے، لیکن نظریات سے ہٹ کر لوگ موجود نہیں تھے۔ بالکل نظریاتی لوگوں کو وہاں پر ٹکٹ دیا گیا تاکہ اگر یہ لوگ جیت کے آئیں تو ہم حقیقی معنوں میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ لا سکیں، مکمل کر سکیں۔